تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ قد من اللہ علیہم، اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. اور پھر جنرلی بات کہہ دی، یہ نہیں کہہ رہے میں نے تقوی اختیار. فرمایا انہ من یتقی ویصبر، اور جو متقی بن جائے، جو تقوی اختیار کرے، جو بھی کرے، ویصبر، اور صبر کر لے مشکلوں پر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی اگر کسی نے مصیبت کے وقتوں میں صبر کیا ہو اور تقوی کو نہ چھوڑا ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی زندگی مصیبتوں میں ہی گزرے گی. اللہ اس کے صبر کو اور تقوی کو ضائع نہیں کرے. یہ وقت حالات گزر جائیں گے، جو بھی ایسا کرے گا اللہ کی رحمت برسے گی اس پر. قالوا تاللہ، اب بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو جو ہے وہ خطا کرنے والوں میں سے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ سنیے، یہ جناب یوسف کو ہی زیبا ہے، اور جناب یوسف ہی ایسی شان والے ہیں. کہتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے کہا آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں، آج کے دن تم سے کوئی ملامت تمہاری نہیں کی جائے گی. لا تثریب، تثریب کا معنی ہوتا ہے کسی بات پر کسی کو ملامت کرنا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، شکوہ کرنا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کسی بات پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ملامت نہیں کی جائے گی. پہلی چیز کیا؟ پہلے خود معاف کیا. پھر اس سے بڑھ کر احسان کیا؟ اگلی آیت میں یغفر اللہ لکم، اے اللہ میرے ان بھائیوں کو بخش دے. اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیا کریکٹر ہے حضرت یوسف کا. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، دربار میں آنے کے بعد بھی بنیامین جب پکڑے گئے تو کیا کہنے لگے؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ بھی چور ہے اور بھائی بھی چور تھا اس کا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق اللہ مولانا العظیم. 13th چیپٹر کے یعنی 13ویں سپارے کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے آج کے درس کا میں نے آغاز کیا ہے. سورہ یوسف کی اس آیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی کل کے درس میں وہ یہ تھی کہ بنیامین کے تھیلے کے اندر یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے پیالہ رکھ دیا. پھر سپاہیوں نے ان پر کہا کہ پیالہ کہاں ہے، اور پیالہ ڈھونڈتے ہوئے بنیامین کے تھیلے میں نکلا تو بنیامین کو روک لیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ریکویسٹ کرنے لگے کہ بنیامین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیں. تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم جس کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں. تو اب کیا ہوا؟ فلما استیئسوا، جب بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ماننے والے نہیں ہیں اور وہ نا امید ہو گئے، منہ حضرت یوسف سے، خلصوا نجیہ، تو انہوں نے اکیلے آ کر، الگ آ کر وہاں مشورہ کیا. اب مشورہ کیا کیا؟ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو بڑا تھا، اس سے مراد کون ہے؟ یہودا. یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں قتل کر رہے تھے تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ ایسا کرو کسی کنویں میں ڈال دو. تو اسی شخص نے کہا الم تعلموا ان اباکم، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے والد سے کیا کیا ہے؟ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ہم اپنے والد سے اللہ کی قسم پر وعدہ لے کر آئے ہیں کہ ہم بنیامین کو صحیح و سلامت واپس لے کر آئیں گے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور نہ بھولو کہ اس سے پہلے جو تم نے قصور کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف کے ساتھ بھی جو تم نے کیا، فلن ابرح الارض، اب یہ بڑا بھائی جو یہودا ہے جس کے نام پر یہودی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں،
فلن ابرح الارض، حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے کہا میں تو ہرگز اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں آنے کی، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کا کوئی حکم آ جائے، یا تو میری موت واقع ہو جائے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جو بقیہ بھائی تھے، یعنی ایک تو جناب یوسف ہیں جو عزیز مصر ہیں، وہ آلریڈی گم ہیں حضرت یعقوب کی نگاہ میں اور بھائیوں کی نگاہ میں، بنیامین بھی پکڑ لیے گئے، اور بنیامین کی وجہ سے اب یہودا بھی مصر کے اندر رک گئے، تو بقایا کتنے لوگ گئے وہاں پر؟ 9 بندے، 9 بھائی واپس جا رہے ہیں۔ یہودا نے کہا اب جا کر اپنے والد سے کہنا، حضرت یعقوب سے کہنا، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا یا ابانا، اور ان سے کہنا اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ چوری کی ہے، بنیامین کے بارے میں بتانا کہ اس نے پیالہ چوری کیا، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دے رہے مگر اسی چیز کی جس کا ہمیں علم ہے، اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے الزام تو اس پر لگا ہے، ہمیں تو جو علم میں چیز ہے ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اصل معاملہ ریئلٹی میں کیا ہے، چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ہمیں یہ غیب نہیں معلوم۔ اور پھر جا کر یہ بھی کہنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، انہیں یقین نہیں آئے تمہاری باتوں کا کیونکہ یہ یوسف کے ساتھ پہلے کر چکے تھے، ان سے کہنا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، کہنا کہ یہ جو اس بستی سے ہم آ رہے ہیں اس بستی والوں سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں، اور الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا بھی جس قافلے کے ساتھ ہم یہاں پر آئیں اس قافلے والوں سے پوچھ لیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بنیامین کو عزیز مصر کے سپاہیوں نے پیالے کی چوری کے الزام میں پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا، آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تو بہت سچے لوگ ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ، اب حضرت یعقوب نے وہی جملہ کہا جو یوسف علیہ السلام کے گم جانے پر کہا تھا، آپ کو یقین نہیں آیا کہ میرا بیٹا چوری کر سکتا ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے اس کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کے پہلے بیٹے کو گم کر دیا، دوسرے بیٹے کے بارے میں تم چوری کے الزام لگا رہے ہو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں تو بس اس معاملے پر سب سے پہلی چیز جو کروں گا وہ صبر کروں گا، اور صبری بھی کون سا؟ جمیل والا، خوبصورت صبر۔ میں نے جب یہ پہلے بھی آیت آئی تھی دوسرے رکوع میں سورہ یوسف کے میں نے بیان کیا تھا، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں آہو بکا نہ ہو، جس کے اندر واویلا نہ ہو، کیونکہ ہر آدمی جو چیختا چلاتا ہے واویلا کرتا ہے کچھ عرصے بعد جا کے صبر تو اسے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس صبر میں اور صبر جمیل میں فرق کیا ہے؟ صبر جمیل کا مقصد یہ ہے کہ آدمی آہو بکا نہ کرے، چیخ چلانا نہ کرے، بلکہ خدا کی طرف سے اگر کوئی معاملہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو اس مصیبت پر صبر کرے بغیر واویلے کے۔ تو آپ نے کہا فصبر جمیل، اور میں جو ہے اس معاملے پر صبر کروں گا۔ اور اب دیکھیے آپ اگلی آیت، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ان قریب اللہ رب العزت میرے پاس لے آئے گا سب کے سب کو، یعنی میرا بیٹا یہودا ہے، میرا بیٹا بنیامین ہے، میرا بیٹا یوسف ہے، اللہ ان سب کو میرے پاس ان قریب لے آئے گا۔ یعنی حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور حکمت یہ ہے کہ وہ دور رہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 84 یہ سمجھنے کی ہے، اور اس کو شیعہ بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ماتم کی، تو اس کو سمجھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اگر کوئی اہل تشیع کوئی شیعہ بھائی جو ہے وہ اس آیت کو ماتم پر دلیل بنائے تو اس کو آپ جو ہے وہ کیا جواب دیں گے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جب یہ بات ساری کہہ دی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لڑکوں سے، ان بیٹوں سے منہ پھیرا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور آپ نے کہا ہائے افسوس علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ،
اور غم کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وبیضت کا معنی سفید ہو جانا، یعنی بینائی کا چلے جانا یا بینائی کا انتہائی کمزور ہو جانا۔ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں۔ فہو کظیم، اور وہ درد کو، غم کو اور غصے کو پینے والے تھے۔ کاظم یا کظیم کسے کہتے ہیں؟ جس طرح امام موسیٰ کاظم کا نام ملتا ہے نا، کاظم، تو کاظم یا کظیم ایک ہی معنی میں۔ کظیم کا معنی وہ شخص جو اپنے غصے کو برداشت کر لے۔ تو وہ کہتے ہیں اہل تشیع دیکھو کہ حضرت یوسف نے بھی کہا یا اسفا، ہائے افسوس۔ تو ہم بھی جو ماتم کرتے ہوئے یا حسین کرتے ہیں، تو گریہ کیا یعقوب نے، وہ بھی تو روئے، اس طرح کے وہ شعر پڑھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے تو زندہ کا ماتم کیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے ماتم کو حضرت یعقوب سے جوڑنا، یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا جملہ سنیے کیا ہے، فصبر جمیل، اور صبر وہ ہوتا ہے جس پہ آہو بکا نہ ہو۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ان کی طرف کوئی باقاعدہ آپ نے ارادہ کر کے آہو بکا نہیں کیا، بلکہ یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو کلمات بے ساختہ نکلتے ہیں انسان کے منہ سے درد کے موقع پر۔ پہلی چیز تو یہ، اور یہاں پر جو ماتم ہو رہا ہے یہ باقاعدہ ارادتاً، بھائی 9 بجے سے رات 10 بجے تک ماتم ہوگا تو 9 بجے ہی آہو بکا نکلے گی، 9 بجے سے پہلے 8 بجے نہیں نکلے گی۔ بھائی 9 بجے ذہن بنایا ہوا ہے تو 9 سے 10 تک ماتم ہوگا، تو اب رونا بھی اسی وقت آئے گا، چھری بھی اسی وقت چلے گی، آہ بھی اسی وقت نکلے گی۔ تو کیا ہوا؟ یہ غیر ارادی ہے، وہ ارادی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وقال یا اسفا وبیضت عیناہ، تو اگر ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عوام میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آنسو بہاتا ہے، تو یہ آنسو تو اس کے قیمتی ہیں، ایسے آنسو تو ہمیں بھی آتے ہیں۔ محرم کا موقع ہوتا ہے جب شہادت امام علی مقام کا ذکر ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو بے اختیار، ارادتاً نہیں، بے اختیار ان کا نام سن کے، ان کا ذکر سن کے نہ آنسو آتے ہیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور فَهُوَ قَذِيم، قذیم کس کو کہتے ہیں؟ برداشت کرنے کو۔ اب اگلا جملہ بھی سنیے گا کہ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو آپ پڑھیں گے، آپ کے سامنے مفہوم واضح ہوگا۔ اور یہ جو اہل تشیع اس آیت کو دلیل بنا رہے ہیں، ان کی دلیل بالکل آپ کو بے ڈھنگی لگے گی کہ جب ان کو روتے ہوئے دیکھا اور آنکھیں ان کی جو ہے بینائی چلی گئی، تو قرآن کیا کہہ رہا؟ قالوا تاللہ، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تذکروا یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے یا تو اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے بہت زیادہ، حردن اس کو کہتے ہیں جو اتنا بیمار ہو جائے کہ موت کے قریب ہو جائے۔ آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے یا تو بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہو جائیں گے، اتنا زیادہ نہ یاد کیا کریں یوسف کو۔ تو اب یہ جملہ سنیے، ماتم جو ہو رہا ہے، ایک تو ماتم کو یہ سینے پہ مارنا والا تو ماتم نہیں تھا نا، یہ اسفا تھا، منہ سے تھا۔ یہاں تو سینے پر بھی ہاتھ مارے جا رہے ہیں، چھریاں بھی چل رہی ہیں۔ یہ تو ماتم، اگر آپ اہل تشیع کے مرجع کو دیکھیں گے، جو ان کے بھی بڑے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ زنجیر زنی، یہ جو نیزہ اور یہ سینے کا ماتم، یہ ماتم تو کہیں کسی کتاب سے، کسی امام سے ثابت بھی نہیں ہے۔ ان کے خود کے مرجع نے کہا، آج کل یوٹیوب پہ کلپس بھی ان مرجع کے موجود ہیں، حوالے ریفرنسز ان میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ماتم زنجیر کا کرنا یہ تو صرف ایک شعبدہ بازی ہے، ایک ڈرامے بازی ہے، جس کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کا مجمع لگانے کے لیے معاملہ کیا جاتا۔ اگر واقعی امام علی مقام کی یاد میں یا کربلا والوں کی یاد میں آنسو آ جائیں بے اختیار، تو یقیناً یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اب حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کی اس بات پر؟ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پریشانی اور میں اپنے غم کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہوں، تمہارے سامنے تو نہیں کر رہا نا۔ اگر میں آہ کر رہا ہوں یا اسفا کہہ رہا ہوں یا رو رہا ہوں یا پریشانی میں روتے جاتا ہوں، کہاں کرتا ہوں؟ تمہارے سامنے روتا ہوں، تمہارے سامنے میں تمہیں ڈانٹتا ہوں، تم پر غصہ نکالتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ مجھے رونا آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں۔ تو اگر کسی کو غم ہے
تو پھر وہ کہاں روئے؟ روڈ پر نہ روئے، روڈ کو بلاک کر کے نہ روئے۔ اگر واقعی کسی کو غم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں روئے۔ ان کی محبت میں آنسو بہانے تو مسجد میں آ کر ان کو یاد کر کے روئے۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں تو اللہ سے رجوع کر رہا ہوں، پبلک کو دکھانے کے لیے، تمہیں دکھانے کے لیے نہیں کر رہا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے۔ یا بنی یذهبوا، اب اتنے سالوں بعد اب کیا کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو؟ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹوں، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ اتنے سالوں بعد اب جناب یوسف بھی یاد آئے بنیامین کی بات پر، اور اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت پوری ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نامہ آ گئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جاؤ اور جا کر یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی ڈھونڈو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا قول ہے اپنے بیٹوں کو۔ فلما دخلوا، اب کیا ہوا کہ راشن بھی ختم ہو گیا تھا، راشن بھی ان کے پاس تمام ختم ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ سارے بھائی دوبارہ آئے، دوبارہ آ کر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بہت مشکل اور مصیبت پہنچ چکی ہے، اور اب تو پہلے تو ہم آتے تھے کوئی قیمت لے کر آپ سے غلہ لینے کے لیے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور اس بار جب ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس قیمت بھی وہ ہے جو کھوٹی ہے۔ بِبِضَاعَةٍ معنی قیمت، پونجی، پیمنٹ، اور مزجاتن کا معنی ہوتا ہے وہ پیمنٹ جس میں پھینک دیا جائے۔ مزجاتن معنی ہوتا ہے پھینکی ہوئی، کیونکہ جب آپ آدمی کو نقلی نوٹ دیں گے یا کھوٹے سکے دیں گے یا ایسی رقم دیں گے جو چلتی نہ ہو، تو لینے والا کیا کرے گا؟ اس قیمت کو پھینک دے گا۔ تو عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مزجاتن۔ تو وہ کہنے لگے ابھی تو ہم آپ کے پاس کھوٹی قیمت لے کر آئے ہیں، لیکن بہت پریشان ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو آپ کریم ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو ہمارے لیے غلوں کو پورا پورا بھر دیجئے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور اب تو ہم اتنے غریب ہیں کہ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کر دیجئے، کچھ صدقہ میں دے دیجئے ہمیں چیزیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرماتا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنے غربت میں آ گئے ہیں، اب جناب یوسف کا کردار دیکھیے، آپ کا دل بھر آیا، اور اللہ نے یہی وقت چاہا کہ اب جناب یوسف نے کہا کہ بھائی اس حالت میں آ گئے، اب آپ نے چاہا کہ اپنا آپ ظاہر کر دیں کہ میں کون ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب بیان کیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، ناواقف تھے، لا علمی میں تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ۔ اب یہ وہی آیت کی طرف اشارہ ہے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، تو دوسرے رکوع میں سورہ یوسف کے اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ان قریب تو ان کو خبر دے گا ایسے معاملے کی جس وقت یہ شعور میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ وہی موقع ہو رہا ہے، اب یہ شعور میں بھی نہیں ہے کہ یہ کون بات کر رہا ہے ہم سے، اور اچانک سے حضرت یوسف عزیز مصر سمجھ رہے ہیں، ریکویسٹ لے کر آئے اور حضرت یوسف ان سے ڈائریکٹ حضرت یوسف کا نام لے کر پوچھتا ہے، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تو جیسے ہی وہ سنتے ہیں کہ عزیز مصر یوسف کا نام لے رہے ہیں، قرآن کہتا بھائی کہتا قالوا أئنک لأنت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ اب سوچئے کیا ان کی حیرت ہوگی، بار بار عزیز مصر کے پاس آنا جانا ہے، عزیز مصر کا شعرا ہے، اور عراق، مصر، شام کے اندر سب جگہ
حضرت یوسف کے قصے و تذکرے مشہور ہیں، اور یہ بالکل کس حالت میں آ گئے ہیں؟ اس حالت میں آ گئے کہ کہہ رہے ہیں ہمیں صدقہ دے دو، اب اتنے غریب ہو گئے، پریشانی کا یہ عالم ہے۔ اور ایسے عالم میں حضرت یوسف ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب سوچیے کیا خوشی ہوگی، کیا حیرت ہوگی، کیا انداز ہوگا بولنے کا، اور جب ڈسکلوز ہوا ہوگا کیا منظر ہوگا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا قال انا یوسف۔ اللہ اکبر، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب سوچیے، اب یہ دیکھیے، اب شکوہ نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کی عادت دیکھیے، سبحان اللہ، تم نے یوں کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، وہ تو نے بھی میرے کو مارا تھا، یہ چکر نہیں۔ اب یہ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی یہ جو کچھ بھی یوسف کے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ایک تدبیر بتائی، پھر میں نے تعبیر بتائی، عقل لگائی، دماغ لگایا، تعلقات بنائے، پیار لگائی، بادشاہ سے تعلقات بنائے، بادشاہ نے بولا آجا بھائی، کوئی اپنی تعریف نہیں۔ پہلا جملہ کیا؟ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس نے مہربانی کی، اس کی مہربانی ہو گئی، اس کی رحمت ہو گئی۔ اور پھر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا اور میں نے صبر اختیار کیا، بلکہ جنرلی کہہ دیا۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ عاجزی سکھاتی ہیں آدمی کو یہ سکھاتی ہیں کہ آدمی کبھی بڑے بول نہ بولے، ہمیشہ جب بھی اللہ اگر کوئی انعام کر رہا ہے ہر کامیابی کو جوڑ دے اللہ کے ساتھ، اپنا بات ہی نہ کرے۔ ارے میں تو نکما ہوں، میں سیاہ کار، میری کیا ایفرٹ ہے بھائی، میرے سے زیادہ تو لوگ اور محنت کر رہے ہیں۔ لوگ کہیں یار یہ تم قابل ہو، تم نے یہ کرنا، ارے میں کیا قابل، مجھ سے بڑے بڑے قابل پڑے ہیں بھائی، کامیاب کی ہو گیا ہوں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی۔ تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ قد من اللہ علینا، اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا۔ اور پھر جنرلی بات کہہ دی، یہ نہیں کہہ رہے میں نے تقوی اختیار، فرمایا انہ من یتقی ویصبر، اور جو متقی بن جائے، جو تقوی اختیار ہے، جو بھی کرے، ویصبر، اور صبر کر لے مشکلوں پر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نے مصیبت کے وقتوں میں صبر کیا ہو اور تقوی کو نہ چھوڑا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی زندگی مصیبتوں میں ہی گزرے گی، اللہ اس کے صبر کو اور تقوی کو ضائع نہیں کرے گا، یہ وقت حالات گزر جائیں گے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ کی رحمت برسے گی اس پر۔ قالوا تاللہ، اب بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو جو ہے وہ خطا کرنے والوں میں سے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ سنیے، یہ جناب یوسف کو ہی زیبا ہے، اور جناب یوسف ہی ایسی شان والے ہیں۔ کہتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے کہا آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں، آج کے دن تم سے کوئی ملامت تمہاری نہیں کی جائے گی۔ لا تثریب، تثریب کا معنی ہوتا ہے کسی بات پر کسی کو ملامت کرنا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، شکوہ کرنا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کسی بات پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ملامت نہیں کی جائے گی۔ پہلی چیز کیا؟ پہلے خود معاف کیا، پھر اس سے بڑھ کر احسان کیا؟ اگلی آیت میں یغفر اللہ لکم، اے اللہ میرے ان بھائیوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق ہیں، کیا کردار ہے، کیا کریکٹر ہے حضرت یوسف کا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، دربار میں آنے کے بعد بھی بنیامین جب پکڑے گئے تو کیا کہنے لگے؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ بھی چور ہے اور بھائی بھی چور تھا اس کا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یغفر اللہ لکم، اے اللہ ان کو بخش دے، میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تو سب سے بڑھ کر مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا،
جب مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لائے اور حرم کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو جتنے دشمنان اسلام تھے، جتنے دشمنان رسول تھے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھیں، پریشانیاں دی تھیں، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، وہ سب لائن لگا کر مجرم بن کے کھڑے، اور حضور علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے کھڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ انت کریم ابن کریم، آپ خود بھی کرم والے ہیں، کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، تو آپ کریم ہیں، کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، تو ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں آج وہی بات کروں گا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ ہے کردار۔ آج تک کوئی ایسا فاتح نہیں ہے تاریخ میں، ہسٹری کے اندر، کہ جس نے علاقہ فتح کیا ہو اور دشمنوں کو معاف کیا۔ جب بادشاہ علاقوں کو فتح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذاتی دشمنوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا کردار دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری آیت دیکھیے آج کے درس کی، اذهبوا بقمیصی۔ اب جب بنیامین نے بتائی تھی باتیں اور انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں والد صاحب جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ یہاں اس صورت کے اندر باپ کا اور بیٹی کی محبت کا ایک کنیکشن بھی آپ یہ دیکھیں۔ والد صاحب بہت پریشان ہیں، آپ کی یاد میں روتے رہتے ہیں، آپ کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دی اپنی جو ان کے جسم سے لگی ہوئی تھی، اور کہا اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، ہذا، یہ جو میری قمیص ہے، اذهبوا بقمیصی ہذا فالقوه علی وجہہ، اور یہ میرے والد کی چہرے پر جا کر ڈال دینا، یعنی اس قمیص کو میرے والد صاحب کے چہرے پر لگا دینا۔ کیا ہوگا اس سے؟ ابی یأتی بصیرا، میرے والد کے چہرے پر جب تم لگاؤ گے تو ان کی آنکھیں کی بصارت آ جائے گی، بینائی آ جائے گی۔ یہاں یہ کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی کے جسم سے لگنے والی چیز کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یار یہ منہ مبارک میں کیا برکت ہے، یا اس تبرک میں کیا برکت ہے، یا اس میں کیا برکت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ یہاں سے ثابت ہے۔ مجھے بتائیے، قمیص لگ رہی ہے اور بینائی آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کے دو منہ مبارک تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے وہ منہ مبارک۔ وہ کہتی ہیں کہ مدینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا تو ایک باؤل میں پانی بھر کر وہ میرے گھر بھیج دیتا تھا، اور میں اس چاندی کی ڈبیا میں سے دونوں مبارک کو نکالتی تھی اور اس کے اندر گھولتی تھی اور اس مریض کو دے دیتی تھی۔ وہ مریض رسول اللہ کے منہ مبارک لگے ہوئے پانی کو پی لیتا تھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ام جندب فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام عرفات کے میدان سے فارغ ہوئے تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا آخری بچہ ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں کلی فرمائی، کلی فرما کر فرمایا یہ پانی اسے تھوڑا تھوڑا پلاتے بھی رہنا اور اس پر چھڑکتے بھی رہنا۔ اور ام جندب فرماتی ہیں میں نے اس جانے کے بعد اس عورت کے میں پیچھے گئی اور کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دو، تو اس عورت نے کہا بھئی یہ میرے بچے کے علاج کے لیے ہے، معذرت چاہتی ہوں میں دے نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ وہ ایک سال بعد مجھے دوبارہ عورت ملی تو میں نے اس سے پوچھا تیرا بچہ کیسا ہے؟ وہ کہتی ہے حضور نے جو اپنا غسالہ دیا تھا، کلی کا پانی دیا تھا، اس کی برکت سے الحمدللہ وہ مکمل صحتیاب ہو چکا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگنے والی چیزوں کا احترام بھی کرتے تھے، اس سے برکت بھی لیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کی قمیص موجود تھی،
حضرت امیر معاویہ کے پاس قمیص تھی اور حضور کے کچھ کٹے ہوئے ناخن مبارک بھی موجود تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن نہ دینا بلکہ حضور کا کرتا پہنا دینا, اور جب مجھے قبر میں رکھو تو میری قبر میں جب رکھتے ہوئے میری آنکھوں پر رسول اللہ کے جو میرے پاس ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں وہ میری آنکھوں پر رکھ دینا. معاویہ کے پاس عمل پہ کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ حضور کی نسبت سے معاویہ کو بخش دے گا. اللہ, یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. تو یہ عقائد ثابت ہیں, لیکن جو تبرکات ہوں وہ تبرکات ثابت بھی ہوں. آج کل کیا تبرکات کے نام پر بھی بڑی دکانداری چل رہی, منہ مبارک ہوں, غلاف کعبہ ہوں, اس کے نام پر جھوٹی جھوٹی چیزیں لوگ ایک دوسرے کو بیچ دیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں. جناب والا غلاف کعبہ جتنے بڑا سائز نہیں ہے غلاف کعبہ کا, اتنے غلاف کعبہ جو دنیا میں بٹے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ منہ مبارک بھی جتنے میں نے پاکستان میں نہیں دیکھے اتنے امریکہ میں آ کے دیکھ لی, ہر دوسرے بندے کے پاس منہ مبارک ہے. ایک تو نسبت جڑ جاتی ہے تو آدمی کے دل میں احترام آ جاتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے ہوئے آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ کسی منہ مبارک کو کہہ رہے ہیں یہ حضور کا منہ مبارک ہے تو آپ کے ذمے یہ لائبلٹی ہو گئی, اور اگر حضور کا وہ نہیں ہوا اور کل قیامت کے دن رسول اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ تو زمانے بھر کو کہتا رہا کہ منہ مبارک میرا ہے, حالانکہ وہ میرا نہیں تھا. حالانکہ یہ تو منہ مبارک حضور کے جسم کے ایک پارٹ کی نسبت حضور کی طرف آپ کر رہے ہیں, حضور کی طرف تو غلط بات کی نسبت نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, جو شخص میری طرف غلط اور جھوٹی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ واٹس ایپ پہ یہ حدیث ہے, یہ حدیث, بھائی حدیث اگر نہیں ہے اور آپ نے کہہ دیا حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہ جو رسول اللہ نے نہ کہا وہ کہے حضور نے کہا. تو یہ تو ہے حضور کی طرف بات منسوب کرنا, کوئی حضور کی طرف غلط بال منسوب کر دے. تو اس طرح کے میں نے کافی ڈرامے دیکھے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھے ہیں, ایسے سے لوگ جن کا اپنا کچھ شجرہ نسب نہیں ہے, اپنے کچھ معاملات نہیں ہے. بھائی ایک بندہ ملا ایک زمانے میں 40 منہ مبارک تھے اس کے پاس, وہ 40 منہ مبارک کے اندر اس دعویٰ کیا کرتا تھا, عدنان نام تھا اس کا, میں پورا نام نہیں لوں گا اس کا, عدنان نام تھا, ملا بھی اس بندے سے. 40 منہ مبارک تھے. تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بھائی وہ ایک ڈرامہ سناتا تھا پورا کہ مجھے جو ہے وہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی, حضور نے کہا کہ تو جب بلوچستان کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ, جب 40 پہاڑیاں کراس کرے گا تو 41ویں پہاڑی میں ایک غار ہوگا, اس میں جائے گا تو اس میں ایک صندوق ملے گا. وہ میں نے صندوق کھولا تو اس میں 40 منہ مبارک تھے. پوری ایک ٹوپی ڈرامہ. اور پھر ڈرامے کے بعد کیا ہے کہ وہ 40 اپنے پاس رکھے ہوئے پاکستان کے ایک ایک شہر میں جا کر کوئی MNA کو پکڑ رہا ہے, کوئی سرمایہ دار کو پکڑ رہا ہے, اور اس کے بعد جا کے کیا کہتا تھا, رسول اللہ رات کو میرے خواب میں آئے ہیں اور خواب میں آ کر کہا بھائی فلاں میرے غلام کے پاس جا کر اس کے منہ مبارک دے کے آؤ, تمہارے پاس یہ امانت ہے. اب جس کے پاس جا کر وہ دے کے آتا وہ تو رونے لگ جاتا, ارے حضور نے مجھے یاد کیا, رسول اللہ نے مجھے یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور خواب میں آ کے میرا نام لے رہے ہیں. اب بھائی یہ منہ مبارک میں دیتے رہا ہوں, لیکن ایک باکس بنے گا, اس کا یہ ہوگا, اس میں 2 لاکھ کا خرچہ یہ ہے, اس میں یہ 10 15 20 لاکھ کی دیہڑی بنائی جناب. اب جس کو منہ مبارک اس نے دیا وہ خود ٹوپی آدمی, اور جس کے پاس منہ مبارک آیا وہ سب کچھ زیارتیں کروا رہا. اور کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کسی علاقے میں پکڑا گیا, لوگوں نے اس بندے کو جو منہ مبارک بانٹ رہا تھا ننگا کر کے مارا اس کو, اس کی بھویں تک کاٹ دی تھی لوگوں نے, اتنا مارا تھا اس کو. اور اس سے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے, ان کو کوٹو اچھی طریقے سے, کہ رسول اللہ کی طرف الٹی سیدھی چیزیں منسوب کر رہے ہیں, لوگوں کی عقیدتوں سے کھیل رہے ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ غلط چیز سے آدمی بدظن ہوتا ہے تو پھر اصل چیز کا بھی احترام نہیں کرے گا, کیونکہ ایک مرتبہ آدمی بولے گا, ہو سکتا ہے اصل کی بھی بے ادبی کر دے, بولے بھائی ایسے ڈرامے بازی لگائی ہوئی. استغفر اللہ العظیم. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں, مجھے انگلینڈ میں میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم گئے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مزار شریف پر, ان کی اولاد میں اس وقت موجودہ گدی نشین ہے, وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. تو پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں UK والے علامہ صاحب کہ میں بھی وہاں موجود تھا پاکستان میں, تو کہنے لگے میری بہت اچھی قربت ہے. تو ہم ایک صاحب کے گھر پہ گئے, تو ایک صاحب کے گھر پر گئے تو انہوں نے غوث اعظم کے تبرکات کی زیارت شروع کروا دی کہ منہ مبارک ہے اور غوث پاک کا یہ ہے, غوث پاک کا یہ ہے.
تو غوث پاک کی اولاد میں جب بغداد میں گدی پر بیٹھے وہ جلال میں آ گئے، وہ کہنے لگے یار ہم اولاد میں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہے، یہ پاکستان میں بیٹھ کے دکھا رہا، استغفر اللہ العظیم، الیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن سے تبرکات ثابت ہیں، لیکن ایک دوسری پکچر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کی عقیدت سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ عرب کے اندر جو منہ مبارک ہوتے ہیں نا، عرب کے اندر دبئی کے اندر ایک حضور علیہ السلام کی زلف مبارک ہے، کبھی آپ اس کی اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ عرب کے اندر جو منہ مبارک ہوتے ہیں ان کے پاس پورا شجرہ ہوتا ہے۔ یہ منہ مبارک کہاں سے آئے؟ فلاں نے فلاں کو دیے، فلاں نے فلاں کو دیے، فلاں نے فلاں کو دیے، ان کو ان کے پاس سے، ان کو ان کے پاس سے۔ وہ چلتے چلتے کیا ہوا؟ وہ فلاں صحابی نے حج کے موقع پر رسول اللہ نے جب حلق کروایا تھا، اس حلق کے موقع پر اس صحابی کے ہاتھ میں آیا۔ یہ پورا شجرہ جا رہا ہوتا، پوری سند جا رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو تبرکات کی اصل ہے، تبرکات کی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت جس چیز سے جڑ جائے گی اس میں برکت ہے، لیکن دوسری چیز یہ کہ وہ چیز حضور سے نسبت رکھنے والی واقعی ہونا چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، یہ آیت بھی آخری تھی۔ ایک تو نسبت، اور ان نسبتوں میں دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ یہ دو نسبتوں کو بڑا، ایک تبرک کی نسبت کو اور ایک حضور علیہ السلام کی خاندان کی نسبت کو۔ یہ دونوں نسبتوں کے اندر ایسے ٹوپی ڈرامے لوگ، کچھ لوگ سید نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہ جب بدعمالیاں کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں، تو آدمی ان بد کرداروں کو دیکھ کر، ان جالیوں کو دیکھ کر اصلی سادات کرام کا بھی بے ادب بن جاتا، ایسے ڈرامے بازوں کو دیکھ کر۔ اسی طرح تبرکات کے اندر جب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں تو آدمی اصل تبرکات کی بے ادبی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اصل مجرم وہ بے ادبی کرنے والا نہیں ہے، غلط تو وہ بے ادبی کرنے والا بھی کر رہا ہے، لیکن اصل مجرم وہ مجرم ہے کہ جنہوں نے سید نہ ہو کر اپنے آپ کو سادات کہلوانا شروع کیا، اور جنہوں نے تبرک نہ ہونے کے باوجود بھی ایک عام چیز کی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میرے والد کے پاس یہ لے جاؤ، ان کی آنکھیں آ جائیں گی اس کرتے کی برکت سے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، اور اب کی بار جب آنا تو تم سب کے سب میرے پاس آنا، یعنی والدین کو بھی لے کر آنا، والد صاحب کو بھی لے کر آنا، اور تم سارے بھائی وتھ فیملی آنا۔ اب کیا ہوا، کس طرح وہ وتھ فیملی آئے، کس طرح یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے، اور انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ 12واں سپارے کی تکمیل کے شکرانے میں جانتے ہیں آپ کے ناشتے کا اہتمام ہے۔ آپ تمام احباب اس شکرانے کی محفل میں خود بھی شرکت کریں، اپنے احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں، اپنی فیملی کو بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نوری مسجد کے لائیو پیج پر جو ہے اس دعا میں شامل ہو جایا کریں جو ہماری بہنیں اپنے گھروں پر، تاکہ سپارے کے اختتام پر جو ہم شکرانے کی دعا کرتے ہیں اس دعا میں شامل ہو جائیں، تاکہ تمام سپارے کی برکت میں آپ کو حصہ مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔